اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دشمن پر غالب فرما۔ میدان عرفات میں امام کعبہ سمیت لاکھوں حجاج نے مظلوم فلسطینیوں کی نصرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کی مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے دوران فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کہا۔ اے اللہ فلسطینی بچوں اور عورتوں کو شہید کرنے والوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا خاص خیال رکھ اور ان کی مدد فرما۔ ہمارے بے آسرا فلسطینی بھائیوں کو گھر عطا فرما۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو دشمن کے شر سے نجات دلا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خطبہ حج میں امت مسلمہ کو پیغام میں بولے، اے ایمان والو زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور عہد پورا کرو۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے آپس میں اختلافات ختم کرو، اچھے طریقے سے برائی روک دو، دشمن بھی دوست بن جائے گا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، سچ بولنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک شیطان مسلمانوں کا کھلا دشمن۔ میدان عرفات میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی، فضا میں لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صدائیں۔ حجاج کرام نے میدان عرفات میں نماز ظہر اور عصر ملا کر ادا کی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے حجاج مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازوں کے ایک ساتھ ادائیگی کریں گے۔ رمی کے لیے کنکریاں بھی اکٹھی کی۔ حاجی رات بھر کھلے آسمان تلے قیام کریں گے۔ صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حاجی رمی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حجاج کرام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور قربانی کا فریضہ بھی سر انجام دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کی دعوت پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم عید سعودی عرب میں ہی منائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات بھی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف حالیہ پاک بھارت تنازع کم کرنے میں تعمیری کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے۔ سعودی روانگی سے پہلے وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب میں کہا، بھارت نے تاریخی شکست کے بعد سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ مودی کے پانی بند کرنے کا دھمکی امیز بیانیہ دنیا نے مسترد کر دیا۔ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جو پانی بند کرنے کا جو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پانی کا ہمارا جو حق ہے ایز اے لوور رائپیرین، اس کو ہم کس طریقے سے ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں اور سیکیور کرتے ہیں، یہ وہ چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے ہمیں مل کر اپنی ارک ریزی کے ساتھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جس سے کہ آنے والی نسلیں آپ پر، ہم سب پر وہ فخر کر سکیں۔ معاہدہ جو ہے وہ ایز اے ہول جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جنگ کے بعد جو ابھی جو ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے نا اس کی کوئی وقت یا کوئی قدر و قیمت جو ہے نہیں۔ یہ کنٹرول لائن سیز فائر لائن میں واپس منتقل ہو جائے گی، جو جس وقت ریزولوشن پاس ہوا تھا 1948 میں، اس کے تحت یہ سیز فائر لائن ہے۔ یہ ہندوستان کے اقدامات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شملہ معاہدے کی جو ایک سینکٹیٹی تھی وہ ختم ہو گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت سے شملہ معاہدہ ختم ہونے کا دعویٰ، دفتر خارجہ کی واضح تردید۔ نون لیگ کے سینئر رہنما نے میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ بھارت کے اقدامات کی وجہ سے شملہ معاہدے کی حیثیت ختم ہو گئی، کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہے، ہم واپس 1948 والی پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ کشیدگی پر ہم نے واضح کیا تھا کہ اگر ایسے ہی رہا تو معاہدوں کی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ دوسری جانب وزارت خارجہ کے سینئر حکام نے کہا کہ شملہ معاہدہ ابھی تک منسوخ نہیں کیا گیا، بھارت کے ساتھ کسی بھی باہمی معاہدے سے نکلنے کا کوئی باقاعدہ فیصلہ نہیں کیا گیا، تحریری صورت میں بھی ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ امریکہ غزہ جنگ بندی میں رکاوٹ بن گیا، سلامتی کونسل نے مستقل جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ 14 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ امریکہ کی نائب سفیر ڈوروتھی شیعہ نے کہا، امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، حماس کو دوبارہ خطرہ بننے سے روکنا اسرائیل کا حق ہے، اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز قبول نہیں۔ پاکستان کا غزہ جنگ بندی قرارداد ویٹو ہونے پر شدید رد عمل۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، جنگ بندی قرارداد کی ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، قرارداد مسترد ہونے سے خطرناک پیغام جائے گا، پاکستان فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مسجد اقصیٰ کے تقدس کی پامالی ناقابل برداشت ہے،
عالمی برادری سے ہونی ریاست کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کا بھی مطالبہ۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی مشن نے مودی اور بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی وفد کی کانگریس میں پاکستانی کوکس کے سربراہ ٹام سوازی سے ملاقات، بھارت کی جارحیت کا خلاصہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے واشنگٹن میں معروف امریکی تھنک ٹینک CSIS میں حالیہ پاک بھارت تنازع کے حوالے سے بھرپور انداز میں پاکستان کا موقف پیش کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا، ہم تجارت کے دروازے کھولے گا، سفارتکاری سے وہ ممکن بنائیں گے جو جنگ کبھی نہیں کر سکتی۔ بلاول بھٹو کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم قائم کرنے کا مطالبہ۔ چینی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، ایسا فورم ہو جہاں دونوں ممالک اپنا مقدمہ پیش کر سکیں۔ پاک بھارت جنگ بندی ناسک ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستانی علاقے میں یک طرفہ غیر قانونی حملے کیے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ پائیدار امن صرف سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھارت کے پارلیمانی وفود کو شرمندگی کا سامنا۔ ششی تھروور کی قیادت میں بھارتی وفد مظاہرین کا سامنا نہ کر سکا۔ نیشنل پریس کلب کی عمارت سے نکلتے ہوئے بھارتی وفد کو سکھ مظاہرین نے گھیر لیا۔ مظاہرین سے بچنے کے لیے بھارتی وفود کو کوڑے کے کنٹینر کے پیچھے چھپنا پڑا۔ بیرون ملک رسوائی کے بعد بھارتی سفارتی وفد گانے بجانے کی محفل سجا کر غم غلط کرتا رہا۔ ششی تھروور سفارتکار سے بے سرے گلوکار بن گئے۔ روایتی جنگ میں بھارت کو پڑنے والی مار دنیا نے دیکھی۔ جنگ میں بھارتی رافیل ایسے گر رہے تھے جیسے چڑیا گرتی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے دنیا میں اپنی سبکی کروائی۔ پہلگام واقعے کے بعد ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا کہا، جس پر بھارت نے کہا کہ جنگ کریں گے۔ اس نے ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ روایتی جنگ میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، وہ ہم سے 7 گنا زیادہ اسلحہ دنیا سے خریدتا ہے، لیکن جنگ میں بھارت کو ہمارے پائلٹس اور ہماری ٹیکنالوجی نے مارا۔ آج بھارت میں صرف ایک ہی نام گونج رہا ہے اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری۔ عالمی برادری کے سامنے پاکستان کا جرأتمندانہ موقف پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا بلاول بھٹو کو خراج تحسین کہا۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے مسئلہ کشمیر سے لے کر مسئلہ فلسطین تک پاکستان کا موقف دو ٹوک انداز میں پیش کیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت، ویژن، فہم و فراست دراصل بھٹوازم کا تسلسل ہے۔ بلاول بھٹو نے اقوام عالم کو باور کرایا کہ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن اپنی خود مختاری اور سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہندوستان جو ہے ان کی وہاں خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اب یہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے اس کے بعد انہوں نے خوزدار میں بچوں کو شہید کیا، یہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانیوں کی کلنگ کر رہے ہیں، اس میں معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، اس میں تمام ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مکمل طور پر را فنڈڈ انٹیلیجنس ڈریون وار ہے اگینسٹ اٹ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فتنہ الہندوستان کا را سے گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا، کہا کہ فتنہ الہندوستان کے سرپرست را ہے، ان کا بلوچوں یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچوں میں کسی بڑے ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ریاست کے خلاف لاپتہ افراد کا بیانیہ پروپیگنڈا ہے، جبری گمشدگیوں سے زیادہ تعداد از خود گمشدگیوں کی ہے۔ بانی اور بشرا بی بی کی عید پھر جیل میں گزرے گی۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں، نیب نے عدالت سے وقت مانگ لیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کل نوٹس ملا، 4 ہفتوں کا وقت دے دیں۔ ابھی فیڈرل حکومت نے کوئی پروسیکیوٹر جنرل تعینات نہیں کیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی نیب استدعا کی مخالفت، عدالت نے نیب کو 7 دن کا وقت دے دیا۔ سماعت 11 جون تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کا احتجاج، نعرے بازی۔ کے بعد اس عدلیہ کے جو آزاد نہیں ہے اس وقت، اس سے کوئی امید نہیں ہے، اور جو نا خان صاحب جیل میں ہے، کیس کوئی ہے نہیں، اس لیے کیس کو چلاتے نہیں ہے۔ کوئی پھر ہمارا جو راستہ ہے، اپنے آئینی طور پہ ایک راستہ ہے ہمارے پاس
کہ ہم اپنے احتجاج کا حق رکھتے ہیں. ہم نے اس ملک کے نظام سے امید رکھی، لیکن اب ہم اس لیے نا امید ہو گئے ہیں تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ غلام نہیں بنیں گے، بلکہ ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا اٹھائیں گے. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ سے کوئی امید نہیں رہی. بانی کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے، ڈنڈے کے مقابلے میں ڈنڈا چلائیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پھر احتجاجی سیاست کے ٹریک پر چڑھ گئے. اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا کہ بانی کی سزا معطلی کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر کروائی تھی، لیکن نائب پروسیکیوٹر نے کہا کہ مجھے بانی پی ٹی آئی کی پیشی کا علم ہی نہیں. پوری دنیا کو بانی پی ٹی آئی کی پیشی کا پتہ ہے، لیکن پروسیکیوٹر کو پتہ ہی نہیں چلا. بانی پی ٹی آئی کا اسپیکر قومی اسمبلی پر عدم اعتماد. تحریک انصاف کا اسپیکر قومی اسمبلی آزادی کے بائیکاٹ کا فیصلہ. اسپیکر کی جانب سے مدعو تقریبات میں بھی پی ٹی آئی کا کوئی رکن شرکت نہیں کرے گا. اسپیکر سے صرف قومی اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی حد تک ملاقاتیں ہوں گی. ذرائع کے مطابق بانی نے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کے سرکاری دوروں پر پابندی عائد کر دی. عید قربان سر پر آ گئی. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، کہیں بپلو، کہیں شیرو تو کہیں لال بادشاہ کے چرچے. حافظ آباد کی مویشی منڈی میں چولستانی بیل کے چرچے. 40 من وزنی دلبر نامی بیل سب کو بھا گیا. مویشی منڈی میں دلبر کی آمد پر لوگوں نے نوٹ نچھاور کیے. شہریوں کو بھی سستے جانوروں کی تلاش. جس نے جانور خرید لیا وہ خوشی خوشی گھر لوٹ گیا، باقی مول تول میں مصروف ہیں. پنجاب حکومت کا عید الاضحیٰ پر صفائی کا پلان تیار. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی صوبائی وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس کا. ہر شہر اور گاؤں میں صفائی کے انتظامات مکمل کر لیے. آلائشوں کو بروقت ٹھکانے لگایا جائے گا. اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں. وزیر بلدیہ ذیشان رفیق نے کہا پنجاب میں 1,20,00,000 بیگز فراہم کیے جائیں گے. شہری 1139 پر کال کر کے بھی بیگ منگوا سکتے ہیں. قیدیوں کو بڑی عید پر بڑا ریلیف. پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو 90 دن کی خصوصی معافی مل گئی. 270 قیدی رہا ہو کر اہل خانہ کے ساتھ عید منائیں گے. دہشت گردی، فرقہ واریت، جاسوسی، بغاوت یا ریاست مخالف سرگرمی پر سزا یافتہ قیدیوں کو ریلیف نہیں ملے گا. پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک افراد کے لیے اچھی خبر. ریل اسٹیٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز تیار. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سہولیات دینے کا فیصلہ. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی جائے گی. پراپرٹی خریداری پر ٹیکس چھوٹ کے لیے این او سی کی پابندی بھی ختم ہوگی. 1 جولائی سے پراپرٹی کی خریداری پر FED ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان. ریل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹر کیا جائے گا. بیلاروس کے اعلیٰ سطح کے دفاعی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ. ایئر فورس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. ISPR کے مطابق میجر جنرل آندرے یولیانوچ کی سربراہی میں بیلاروس کے وفد کی پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات. مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر گفتگو. پاک فضائیہ بیلاروس ایئر فورس کی استعداد کار بڑھانے، پائلٹس اور ٹیکنیشینز کی تربیت کے لیے تعاون فراہم کرے گی. دونوں فضائی افواج میں تعاون بڑھانے، پیشہ ورانہ ترقی کے پروگرامز کے آغاز پر بھی اتفاق ہوا. پاکستان کے بھارتی رافیل گرانے پر چینی طیاروں کی مانگ میں اضافہ. انڈونیشیا کا چین سے J-10 طیارے خریدنے پر غور. انڈونیشیا کی نائب وزیر دفاع ڈونی ایرومون کا کہنا ہے کہ چین سے طیاروں کی خریداری کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرانے کو مد نظر رکھیں گے. چین نے بحری جہاز، ہتھیار اور دیگر جنگی آلات دینے کی پیشکش بھی کر دی.